وہ دل پہ پتھر رکھے ہوئے ماہی گیر وہاں پہ عذاب میں عذاب کی زندگی گزار رہے. ماہی گیر روڈ انہوں نے ایکسپریس وے یہ کہتے ہیں کہ سیکیورٹی کی وجہ سے فینس میں ڈال رہے ہیں. گوادر کے واحد لوگ ہیں جو خود لڑتے ہیں کہ یہاں پہ ویپن والا کیوں گھوم رہا ہے. میرے پاس 2 گن مین ہیں. میں گلٹی فیل کرتا ہوں ان لوگوں کے ساتھ جب جاتا ہوں. میرے ساتھ یہ ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس کبھی ویپن کلچر نہیں رہا ہے. ویپن کہاں سے آ رہا ہے؟ کون لا رہا ہے؟ کون کر رہا ہے یہ حرکتیں؟ ہم تو نہیں کر رہے. آپ کہتے ہو کہ انویسٹر کے لیے ہم باڑ لگا رہے ہیں. یہ تو ہم نے پہلے ہی کہا تھا یہ شہر ہمارے لیے نہیں بننے جا رہا. مطلب ہم باڑ میں رہے, ہم سے پوچھا جائے, انویسٹر کو وہاں پہ پروٹوکول دیا جائے. یہ جناب والا, یہ آپ اس کرسی پہ بیٹھے ہوئے, آپ کے ہوتے ہوئے اگر یہ ساری چیزیں ہوئی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ذمہ دار آپ اور یہ حیوان ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں. کیونکہ آپ کا لا بھی کہتا ہے, 73 کا آئین بھی کہتا ہے کہ آپ نے کسی کو پاکستان کے کسی کونے سے کسی جگہ سے آپ اس کے رائٹس کو روک نہیں سکتے, اس کو کہیں روک نہیں سکتے کہ کہاں جا رہے ہیں, کہاں آ رہے ہیں, کیسے آ رہے ہیں. یہی حوالہ چیف جسٹس صاحب نے اپنے ججمنٹ میں بھی سارے دیے ہوئے یہاں پہ. آپ پڑھیں گے تو ڈیٹیل نہیں پڑھا ہوگا. اے جی صاحب نے بھی ڈیٹیل سے نہیں بتایا, پتہ نہیں ان کی کیا مجبوری تھی. خیر, تو جناب والا پھر دوسرا ماسٹر پلان جب آ رہا تھا 2 دن پہلے مجھے پتا چلا کہ مجھے لوگوں نے کال کی, وہاں پہ بلڈروں نے کال کی جن کی انویسٹمنٹ ہے, وہاں پہ زمینداروں نے مجھے کال کی, باقی لوگوں نے کال کی کہ آپ آ جائیں گوادر, ہم ماسٹر پلان کی میٹنگ ہو رہی ہے اور ہماری تو ساری زمینیں گرین بیلٹ اور اس میں ڈال دی ہیں. میں گیا گوادر, ماسٹر پلان مجھے نہیں ملا تھا. میں 1 دن پہلے میں نے گوادر کے تمام لوگوں کو بلایا, تمام اسٹیک ہولڈر کو بلایا, ان کی رائے لی, ان کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کیا کہ ہم اس ماسٹر پلان کو نہیں مانتے. اس کے نیکسٹ ڈے مجھے ماسٹر پلان دیا گیا تو میں نے کہا 10 بجے میٹنگ ہے, 400 پیجز سے اوپر 358 پتہ نہیں کتنے پیجز کا اگر آپ کو بھی میں پلندہ دے دوں ابھی, آپ 1 گھنٹے میں کیا بیٹھ کے اس میٹنگ میں جاؤ گے. اسی وجہ سے لوگوں کے ساتھ ہم نے احتجاج کیا. سی ایم صاحب نے لوگوں کے ساتھ تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھے, ہمارے ساتھ بیٹھے, میں تھا MNA ساتھ, ہمیں یقین دہانی کرائی کہ آپ لوگوں کے جتنے بھی ایشوز ہیں ہم سالو کریں گے. ماسٹر پلان کی میٹنگ میں بھی انہوں نے کہا کہ ہم جتنے بھی ایشوز ہیں چاہے گرین بیلٹ ہو دوسرے تیسرے, اور ہمیں فینس کے حوالے سے GDA کی وہاں پہ کوئی سلائیڈ نہیں دکھائی گئی کہ فینس لگیں گے, کیونکہ یہ تو ہمارے لیے ایک عجیب سی بات ہے. یہ تو ابھی 10 دن پہلے جب لوگوں نے کال کی کہ میر صاحب آپ آ جائیں گوادر, یہاں پہ ہم بلوچی میں کہتے ہیں وارڈ بکریوں کے لیے بناتے ہیں, کہتے ہیں ہمیں وارڈ میں ڈال رہے. تو میں فوراً سے گیا گوادر, میں نے واقعی اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھا, میں نے لوگوں کے ساتھ بیٹھا, میں نے پریس کانفرنس کی, میں نے پورا ڈسٹرکٹ وزٹ کیا, اور پرسوں گوادر کے عوام نے عوامی جرگہ 27 تاریخ کو کر کے گوادر کے جتنے نوٹیبلز تھے, عام پبلک اس میں نہیں تھی, پڑھا لکھا طبقہ تھا, نوٹیبلز تھے, آل پارٹیز کے لوگ تھے, انہوں نے وہاں پہ ایک گوادر عوامی جرگے کے حوالے سے ایک جرگہ کر کے اپنا میسج دے دیا کہ ہم باڑ میں نہیں رہنا چاہتے. اگر یہ ترقی ہمارے لیے ہے تو کون چاہے گا کہ جناب والا گوادر شہر تو اتنا سا ہے, میرے خیال سے 10-12 کلومیٹر سے زیادہ, 10 کلومیٹر جہاں سے باڑ لگا رہے ہیں, اگر آپ اسٹریٹ لینتھ لیں گے 10-12 کلومیٹر سے زیادہ نہیں ہوگا. گوادر ڈسٹرکٹ گزری ٹاپ سے شروع ہوتا ہے اور اواڑہ تحصیل سے ایران بارڈر تک جاتا ہے, دوسرا آسکانی صاحب کے حلقے من تک ایک کونا جاتا ہے, ایک کونا لالا رشید کے ڈسٹرکٹ ہے دشت وہاں تک لگتا ہے. تو گوادر کافی پھیلا ہوا ہے. گوادر کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر گوادر ٹاؤن ہے. روزانہ ابھی بھی آپ جائیں گے صبح لائن لگی ہوئی ہے, لیکن لوگ کہتے ہیں کہ اب تو بیٹھ گئے ہیں, ہماری سیکورٹی چیک کر رہے ہیں, ہم چیکنگ کرا دیتے ہیں, لیکن دل میں تو کوئی خوش نہیں ہے. جناب اسپیکر, آپ کے گھر کے سامنے کوئی جا کے 2 بندے بیٹھے,
صبح شام آپ 10 دفعہ نکلیں اور اندر گھسیں گھر کے، وہ آپ سے پوچھے آپ کہاں جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو، کہاں سے آئے ہو، تو آپ کو بھی میرے خیال سے کوئی بھی شہری ہو جس صوبے کا بھی ہو تو اس کو کبھی بھی اچھا نہیں لگے گا۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں ہمارے ساتھ پھر کیا برتاؤ، پھر انہوں نے یہی کہا، لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو نواب مفتی اختر مینگل، سردار عطا اللہ مینگل، نواب مری صاحب، انہوں نے صحیح پیغام دیا تھا کہ گوادر ہمارے ہاتھ سے جا چکا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے نمائندے ہمیں بتا دو کہ گوادر جا چکا ہے، اگر اس طرح ہماری تذلیل ہو رہی ہے تو ہم بہتر ہے، ہم بلوچ ہیں، ہمارے آنکھوں میں غیرت ہے، شرم ہے، ہم کم سے کم اس کے باہر جا کے رہیں تو بہتر ہے۔ باہر کے لوگ میرے پاس سارے آئے، وشو جیونی میں گیا، گنز گیا کہ لوگوں کی رائے لوں، لوگ کیا چاہتے ہیں کہ آیا ہمیں فینس میں ڈالا جائے یا نہ ڈالا جائے۔ میں لوگ جیونی گیا، گنز گیا، پیشوکان گیا، نگور سارے گھوما، پسنی گیا، ارماڑا گیا، 2 دن میں نے پورے ڈسٹرکٹ کا بھی وزٹ کر کے آیا ہوں، ایک ایک بندے کی رائے لی ہے۔ کوئی نہیں کہتا کہ باڑ میں، کیونکہ لوگ صبح 40 سے 45 ہزار لوگ ڈیلی اس شہر میں، دفاتر سارے وہیں ہیں، وہاں کوئی کام ہوتا ہے، مارکیٹ ساری وہاں ہے، راشن وہیں سے لیتے ہیں، پورے ڈسٹرکٹ کی راشن سپلائی وہیں سے ہوتی ہے، ہر چیز اسی شہر سے ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میر صاحب ہم تو عذاب میں ہو گئے، ہم اندر بھی جاتے ہوئے بتائیں، باہر نکلتے ہوئے بتائیں، یہ کیا ہو رہا ہے۔ جناب والا، یہ کون سے شہری رائٹس ہیں جو ہمیں دیے جا رہے ہیں؟ ہاں، گوادر کے حوالے سے جو 58 میں معاہدہ ہوا، اس میں بھی عمان گورنمنٹ کے ساتھ کلیئر لکھا ہوا ہے کہ آپ میرے شہری کو اسی شہری کی حیثیت جو ایک آپ اپنے ملک کے شہری کو دیتے ہو۔ تو لوگ وہاں سے اسٹرگل کر کے عمان کو چھوڑ کے یہاں آئے، خدارا وہ لوگ جو اپنی ہر چیز، اپنی سائل جس سے وہ کھاتے ہیں اس کو ہی آپ کو اٹھا کے دے دیا ہے، وہ زمین جس پہ رہتے ہیں سارا آپ ایکوائر کر رہے ہو، کوڑیوں کے دام پہ گرین بیلٹ میں ڈال رہے ہو، تو اس کی بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم جائیں تو کس کے پاس؟ پرسوں عوامی جرگہ ہوا، ان کی رائے تھی کہ آپ جائیں عدالت کا دروازہ کھٹائیں۔ میں آخرکار اس ایوان میں تو میں بولتا رہا، میں احتجاج کرتا رہا۔ ایک دفعہ تو میں بلوچی کمردانی یہاں بیٹھا باندھ کے کہ گوادر کی قانون سازی کریں، گوادر کی قانون سازی کریں۔ جب میں سیکٹری صاحب کے پاس گیا، انہوں نے کہا یہ قانون تو یہاں بلوچستان کے ہیں ہی نہیں، یہ تو فیڈرل گورنمنٹ سے آپ نے قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظور کرانی پڑے گی۔ اب میں گوادر کا ایم پی ہوں، میں قومی سینیٹر تو نہیں ہوں۔ تو جناب والا، کس شہر کو اس طرح باڑ میں ڈالا جاتا ہے؟ آیا یہ فورم میں سارے بیٹھے ہوئے، کوئی بھی اپنے دل سے بولے، سی ایم صاحب بھی بیٹھے ہوئے، میرے لیے قابل احترام ہے۔ آج جو اس کرسی پہ بیٹھے ہیں، میں اس کرسی پہ بیٹھا ہوں، کل ہم نہیں ہوں گے۔ یہ ہماری کسی کی میراث نہیں ہے، عوام نے ہمیں بھیجا ہے۔ کل وہ بھی اپنے گھر میں انٹر ہوں گے، اگر ان سے پوچھیں گے تو اس دن ان کو بہت برا لگے گا۔ تو جناب والا، ہم نے اس ٹائم بھی ماسٹر پلان کی حوالے سے ہم نے مخالفت کی کہ ہمارے ایشوز حل کیے جائیں۔ ڈی جی کے ساتھ میں بیٹھا ہوں، جی ڈی اے کے ساتھ، اس نے کہا کہ فلانا ہے، گرین بیلٹوں کو ہم ایکوائر کر دیں گے، فلانا ہم یہ کریں گے، لیکن ان کی طرف سے بھی آج تک کوئی پبلک ایئرنگ، ماسٹر پلان بنتا ہے اس شہر میں پبلک ایئرنگ ہوتی ہے، انہوں نے 6 لوگوں کو بلایا، پبلک ایئرنگ کی، یہ تو ایئرنگ نہیں ہوئی۔ جناب والا، گوادر کہتے ہیں کہ گوادر میں لا اینڈ آرڈر سچویشن صحیح نہیں ہے۔ میرے خیال سے جس شہر میں 100 کی تعداد میں وکلا جاتے ہیں، جس شہر میں روز ہزارہ برادری کو مارا جاتا ہے، جس شہر میں روز 10-12 لوگ کسی واقعے کے نظر ہوتے ہیں، سب سے پہلے ہمارا کیپٹل ہے، ہمارا سی ایم یہاں بیٹھا ہوا ہے، ہمارا اسپیکر بیٹھا ہوا ہے، ہمارے سارے ادارے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئٹہ کو کیوں باڑ میں نہیں ڈالتے؟
आवारान जो सबसे डिस्टर्ब एरिया है, तो उसको क्यों नहीं डालते? मेरी डिमांड नहीं है, मेरा आपसे सवाल है कि हमें आप क्यों डाल रहे, उनको क्यों नहीं डाल रहे? इस्लामाबाद में इतने वाकये हुए हैं, उनको क्यों नहीं डाला जाता? डेरा इस्माइल खान जो सबसे डिस्टर्ब एरिया है, कराची स्टॉक एक्सचेंज जैसे वाकये हो जाते हैं, वहां क्यों हमसे जाते हुए नहीं पूछा जाता, आते हुए नहीं पूछा जाता? उसको क्यों बाढ़ में नहीं डालते? कराची तो इस मुल्क की माशियत को चला रहा है। ग्वादर तो अभी स्टार्ट होने जा रहा है। आप क्या मैसेज देना जा रहे हैं? आप कहते हैं कि इन्वेस्टर वहां पे सिक्योर रहेगा। जिस टुकड़े को बाढ़ लगा रहे हैं उसमें बहुत कम इन्वेस्टरों की इन्वेस्टमेंट है, बहुत कम इन्वेस्टरों की। वहां पे लोकल पॉपुलेशन रहती है, डोरगट्टी से लेकर कुए बातेल के नीचे तक, वहां पे सारे लोकल पॉपुलेशन है। इन्वेस्टरों को तो आपने अगर सिक्योर करना था तो आप ग्वादर डिस्ट्रिक्ट को बाढ़ लगाते। आप तो एक बाई को दूसरे बाई से जुदा कर रहे हो, आप एक घर को दूसरे घर से जुदा कर रहे हो, एक इलाके को आप ग्वादर को पसनी से डिस्कनेक्ट कर रहे हो, आप ग्वादर को सुरबंदर से डिस्कनेक्ट करने जा रहे हो। तो ये कहां का इंसाफ है जनाबे वाला? साहब थोड़ा मुख्तसर कर दें सर, और भी साथी रह रहे हैं। मेरे ख्याल से ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे इस पे आज बोलने दें। मैं बाकी दोस्त भी एक दो की स्पीच ले लेता हूं। जनाबे वाला लांगव साहब आपका टाइम भी दे दें। डेरा बुगटी सबसे डिस्टर्ब है, जहां से हमारी जनरेशन इनकम स्वीप हमारा वहां पे, उसको क्यों बाढ़ में नहीं लगाया? जनाबे वाला कराची से हर लॉन्ग वीकेंड पे, मैं उस दिन भी जब आ रहा था, लॉन्ग वीकेंड था, तो मुझे आना था, मैंने रास्ते में कोई 400-500 गाड़ियां देखी जो कराची, लाहौर, क्वेटा, मुख्तलिफ शहरों से अपनी फैमिली के साथ वीकेंड बनाने गए। मेरे पास भी कुछ दोस्त एक दिन आए सिंध से, वो बता रहे थे कि जब हम इंटर हुए कोस्टल हाईवे, अब का रोड पकड़ा, हम ग्वादर तक पहुंचे, हमारे जिस्म में एक खौफ है। अभी आपके घर पे आए, पहला पानी का घूंट पिया है और हमें सुकून की सांस आई है। रास्ते में इतने चेक पोस्टें देख के हम तो खौफजदा हो गए, हम किस स्टेट में जा रहे हैं, किस इलाके में जा रहे हैं? वो तो कह रहे हैं हम तो अच्छे उम्मीदें लेके आए थे कि हम ग्वादर आएंगे, ग्वादर में रहेंगे। कारों कहते हैं आइंदा हम नहीं आएंगे। अगर इस तरह हर जगह रोक के हमारी तजलील, हम बलोचिस्तान वाले तो आदी बन चुके हैं, हमें मारा भी जाता है, वो भी उनको पता है। अभी आप देखें बाढ़ के हवाले से आगे इन्वेस्टर भी चलाएंगे, बिल्डर भी चलाएंगे। जनाबे वाला खुदारा, और बाढ़ में जो स्कैनर बनने जा रहे हैं उसमें मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप उसको ऑन करें, आमला औरत को गुजारें अगर वहीं से। कि मैं अपनी तरफ से बातें नहीं कर रहा हूं, मैंने ये बातें सुनी है, तो मैं इस फ्लोर पे मेरा फर्ज है मैं यहां पे आके बताऊं, क्योंकि आज इस ऐवान ने फैसला करना है कि आया ग्वादर के बाढ़ लगे ना लगे, क्योंकि ग्वादर के लोगों को तो कोई सुनता ही नहीं है। ग्वादर के लोग अगर अजीज होते तो ग्वादर के लोग इस तरक्की में शामिल होते। ग्वादर की सिर्फ ये जमीन जो है, हम बलोची में इसको कहते हैं नीले ज़ेर, ये ग्रीन वाटर और ये खत्ते की जो अहमियत है, सिर्फ और सिर्फ उसकी जरूरत है। हम तो समझे गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान, हम गवर्नमेंट माँ होती है, बाप होती है, वो हमारे पीछे आके खड़ी होगी, वो खुद ही ऐसी चीजें करवा रहे हैं। वो खुद, मुझे तो नहीं लगते, मुझे वो भी बेबस दिखते हैं। इसी तरह जनाबे वाला ग्वादर में माहीगीर परेशान, बॉर्डर पे आप जाएं, जो लोग बॉर्डर ट्रेड करते थे, बॉर्डर के भी 70 एकड़ एनएलसी के नाम पे, एक्वायर तो एनएलसी कर नहीं सकती क्योंकि लैंड एक्विजिशन एक्ट वो उन चीजों पे लगती है, क्योंकि एनएलसी, एफडब्ल्यू, ये बाकी जितने भी वो हैं, ये सब कंपनीज हैं, तो इनको गवर्नमेंट एक्वायर करके नहीं देती, ये जाती परचेज करती है। लोगों से बॉर्डर में जो लोग कारोबार कर रहे थे, बिल्कुल मेन गेट बॉर्डर के 70 एकड़ घरों पे चेक पहुंच गए हैं, चेक ले लिए लोगों ने।
بہت ساروں نے کیس بھی نہیں کرائے. اب جہاں بارڈر پہ کام کرنے ہمیں نہیں دیتے. چمن بارڈر کی یہی حالت ہے. چمن والے کتنے لوگ اس واقعے پہ لوگ جائیں کہاں؟ ہمارے پاس یہی تیل کا کام ہے کہ ایک گاڑی چلتی ہے 100 گھر اس سے چل رہے ہیں. یہ بھی آپ بند کرانے جا رہے ہیں. تو لوگ حکومت ان کے لیے کسی بھی ملک میں جائیں حکومت لوگوں کو سہولتیں دیتی ہے. یہاں تو حکومت لوگوں کو مزید زحمتیں دے رہی ہے, بے روزگار کر رہی ہے. روزگار تو ہم کسی کو نہیں دے سکتے, انڈسٹری ہمارے پاس نہیں ہے بلوچستان میں, پرائیویٹ آفیسز ہمارے پاس نہیں ہیں. میں پہلے بھی اسمبلی فلور پہ بلکہ اسمبلی میں قرارداد پاس کرایا کہ خدارا ہمارا جتنا زر مبادلہ ہے وہ سندھ پورٹ کے شیئر میں چلا جاتا ہے. ہماری جتنی ایکسپورٹ ہے سندھ کے نام سے ہو رہی ہے. ہماری منرلز ہو گئی, ماربلز ہو گئی, کوئلہ ہو گئی, جو جا رہے صبح سے اس کا فائدہ سندھ کو ہو رہا ہے, کیونکہ ایکسپورٹ فارم ہی یہاں پہ نہیں ہے. ہم نے کسی کو باؤنڈ ہی نہیں کیا کہ ایکسپورٹ فارم بھریں. فش بھی ہماری سالانہ 1,50,000 میٹرک ٹن فش بھی جاری ہے, اس کا بھی ٹیکس اس صوبے کو ریونیو نہیں مل رہا. ہم نے 12 یاما لگی ہوئی ہے یہاں پہ, جتنے بھی بولان مائننگ ہے, ٹپال انرجی, فلانا انرجی, ان سب کے ہیڈ آفیسز بھی صوبے میں نہیں ہے کہ وہ ٹیکس یہاں پے کریں. حالانکہ اسمبلیز پہ قرارداد بھی پاس کر چکی ہے, ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہوتا. تو ہم تو اپنے وسائل کے خود ہی مالک نہیں بننا چاہتے, تو کوئی آسمان سے ہمیں آ کے نہیں بتائے گا. زمینیں جناب والا گوادر کے 4 تحصیل ہیں. ایک تحصیل اورماڑا جو نیوی کے پاس ہے. میں 1 ہفتہ پہلے اورماڑا گیا, لوگوں نے کہا میر صاحب آپ گوادر کے باڑ پہ تو چلا رہے ہو, اورماڑا میں ہمارے اس سمندر میں ایک بڑی دیوار نیوی کھڑی کر رہی ہے, ہم کس طرح سمندر جائیں. تو پھر واپسی پہ میں نے خود مغرب کا ٹائم تھا کیونکہ اندھیرا ہو گیا تھا, میں نے کہا پھر بھی جا کے لائٹیں مار کے دیکھ لوں, واقعی یہ ہو رہا ہے. اورماڑا کے مین شہر کے انٹرنس پہ اورماڑا والوں نے آج سے 8, 10, 12 سال پہلے جب نیوی کو زمین الاٹ ہوئی, انہوں نے چلانا شروع کیا کہ بھائی زمین دی, کنٹونمنٹ بننے جا رہا ہے, نیول کنٹونمنٹ بننا ہے. لیکن ہماری حکومت نے کہا نہیں, نیول کنٹونمنٹ ہم میں نہیں بنے گا. ابھی انہوں نے پہلے شہر کے انٹرنس پہ چیک پوسٹیں لگا دی, پھر ابھی بالکل وال کڑی کر دی ہے. جس زمین پہ ان کی مرضی آٹھ ڈالتے ہیں. 35,000 ایکڑ نیوی کو صرف گوادر ڈسٹرکٹ میں الاٹڈ ہیں اور 52,000 ایکڑ اس کے قبضے میں. 17,000 جام صاحب 17,000 ایکڑ انکروچ کیا ہوا ہے. سب سے بڑا انکروچر اس بلوچستان کا نیوی بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ. آج تک شاید سی ایم صاحب کو پتا نہیں ہو, میں پہلے بھی اپنی اسپیچز میں کہتا رہا, امید ہے کہ آج سن لیا ہے, ضرور اس کا نوٹس لیں گے. وہ تو جانے بھی نہیں دیتے اپنے ریونیو والوں کو, پیمائش تک کرنے نہیں دیتے. اسی طرح باقی اداروں کو بھی, آرمی کو کوئی 12,000, باقیوں کو, ریلوے کو, مطلب یہ سارے بھی آپ لے لیں گے تو تقریباً 1,00,000 ایکڑ ہمارے پاس نہیں ہے. اور مزید 87,000 ایکڑ گوادر ٹاؤن کے آس پاس مانگ رہے ہیں. اور پتہ نہیں کون آئے, کہاں سے وہ الاٹمنٹ ہو جاتا ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا. ویسے لوکل بلوچستانی 5 فٹ زمین بھی اس کو الاٹمنٹ کے لیے بھاگتا رہتا ہے, ریونیو کے چکر لگا لگا کے, اس بیچارے کا زمین نہیں ملتی. 90,000 ایکڑ تو انگول کے صرف جام صاحب کا اپنا ڈسٹرکٹ ہے, اس پار کو پتہ نہیں کن کو ہے. اسی طرح جیودی, کل پسنی میں سیٹلمنٹ ہوئی. جناب والا میرے پاس آپ باقاعدہ میں نے وہ زمینیں جا کے دیکھی ہیں, 2 سال پرانے لوگوں کے بندات ہیں. وہ درخت آپ دیکھیں گے اتنے بڑے ماشاءاللہ, آپ بھی حیران ہوں گے. ان کی زمینیں سرکاری کر دی گئی ہیں, کسی کی باہر کے لوگوں کے نام پہ کر دی گئی ہیں. پہلے ایک سیٹلمنٹ ہوئی, وہ غلط ہوئی, پھر کا دوسری کریں گے, صحیح کریں گے. دوسرے 4 دفعہ پسنی ابھی تک سیٹلمنٹ ہوا ہے. گوادر تقریباً 14-15,000 ایکڑ تو پورٹ اور کنٹونمنٹ والے لے گئے, 800-900 ایکڑ ریلوے والے لے گئے, تقریباً 2,100 ایکڑ فری زون والے. فری زون میں گورنمنٹ آف بلوچستان نے 70s میں 80s میں میرے خیال سے ایکڑ 1 روپے میں اس وقت, اگر ریکارڈ چیک کریں گے وہ نکل جائے گا,
500 कुछ एकड़ उनको दिए। जब पोर्ट को इसकी जरूरत हुई फ्रीजून की, नेवी ने कहा मैं अपना जमीन नहीं दूंगा। मुझे याद है वो दिन मैं कैबिनेट का हिस्सा था, मैं और नवाब रईसानी साहब नेवल चीफ के साथ मीटिंग की, भाई जमीन दे दें, पोर्ट रुका हुआ है। उन्होंने कहा मैं नहीं दूंगा बशर्ते कि मुझे, मैं यहीं पे पोर्ट के अंदर आप आ गए हो, भाई आप नहीं बना सकते, काम अपनी जमीन नहीं देंगे। लेकिन पिछली हुकूमत ने उनको डबल जमीन दी, 500 की जगह 1100-1200 एकड़ पिशुकान के साहिल में फिर जाके वो एग्री हुए। और किसने पैसे दिए? वो पैसे भी गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की जमीन आपने ली जिस पर्पस के लिए आज तक यूटिलाइज नहीं किया। जब चलो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को नहीं देते, इस मुल्क की जरूरत है, आपने उसको भी नहीं दी, उसकी जगह गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान पेमेंट करे। बलूचिस्तान जल रहा है, सिक्योरिटी की मद में अरबों रुपए हम दे रहे हैं, फिर भी हम सिक्योर नहीं है। मैंने जब फेंस का सुना, मैंने कहा कोई ऐसा बंदा है जो हमें लिख के दे कि भाई ये फेंस लगने के बाद या एक वाकिया भी नहीं होगा, अगर वाकिया हुआ तो उसका जिम्मेदार मैं हूं, मैं अपने हाथों से कल जाके फेंस, बशर्ते कि मेरे शहरियों को तंग नहीं किया जाएगा। बलूचिस्तान में रहने वाले लोग वहां आए जाएं, ग्वादर सबका घर है, सिर्फ ग्वादर वालों का नहीं, सबका घर है। तो मैं 12 इस असेंबली से कह रहा हूं कि ग्वादर और ग्वादर की जमीन ग्वादर के लोगों और बलूचिस्तान की है, तो ग्वादर आपका है। जो चीजें हो रही हैं उससे अब नहीं लगता कि ग्वादर मेरा और आपका है। इसी तरह जिस तरह दोस्तों ने बात की सिक्योरिटी के हवाले से, सिक्योरिटी इशू तो पूरे बलूचिस्तान में, कहां हम निकलते हैं गाड़ी में, मुझे नहीं पता कि मैं अपने घर जा सकता हूं नहीं जा सकता। सारा दिन सफर करते हैं, घूमते, कोई बलूचिस्तानी यहां पे है नहीं कह सकता कि मैं, उसके घर वाले उस वक्त तक जागते हैं रात को। कभी कभार अख्तर हुसैन मेरे साथ होता है, 9-10 बजे के टाइम हम बैठ कहीं घूम रहे होते हैं किसी काम से, कभी प्रेस क्लब, कभी कहां, तो उसके घर से बार बार फोन आता है। तो मैं उसकी हालत देखता हूं तो मैं कहता हूं कि हर किसी को, मैं यहां से निकलता हूं, मेरी वालिदा सुबह 4 बजे तक जागती है कि मेरा बेटा घर पहुंचेगा नहीं हो। तो आम पब्लिक की क्या हालत है, वो तो बेचारे कह ही नहीं सकते, किसको जाके कहेंगे। हमारी अपनी हालत ही यही है कि हम हमें पता ही नहीं है हम कब घर पहुंचेंगे कब नहीं पहुंचेंगे। तो इतने पैसे गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान 40-50 अरब रुपए के लगभग दे रही है, सिक्योरिटी के मद में खर्च कर रही है। जनाबे वाला, सेफ सिटी तो पूरे मुल्क में बन रहे हैं। इस्लामाबाद सेफ सिटी, लाहौर सेफ सिटी, पेशावर सेफ सिटी, कराची सेफ सिटी, क्वेटा सेफ सिटी बनने जा रहे हैं। ग्वादर स्मार्ट पोर्ट सिटी, स्मार्ट सेफ सिटी, इट्स मीन कि उसमें मजीद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ड्रोन, पता नहीं क्या 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 होंगे। उसके बावजूद भी सारी दुनिया कैमरों से कंट्रोल हो रही है। यहां पे अजीब सा एक तमाशा खड़ा कर दिया है जिसको, ये तो मुझे तो लगता है कि ये लोग नहीं चाहते कि ग्वादर बने, ग्वादर आगे जाए। इंटरनेशनली ये इश्यूज अब रेज हो गए हैं कि ग्वादर बाढ़ में क्या मैसेज हम देने जा रहे हैं कि जिस शहर को हम मेगा सिटी बनाने जा रहे हैं। जिस तरह गवर्निंग बॉडी जब हो रही थी, मैंने जाम साहब से सवाल भी किया कि जाम साहब आप जीडीए वालों से पूछें, ये जो कंसल्टेंट न्यूयॉर्क बनाया गया है आज से हजारों साल पहले किस तरह प्लान किया हुआ है। इस्लामाबाद 30-40 साल पहले प्लान हुआ है। ग्वादर का प्लान देखें, मास्टर प्लान, पता ही नहीं चलता कौन सी चीज कहां बनने जा रही है, क्या बनाने जा रहे हैं। और उस दिन भी मैंने जाम साहब से कहा, इनसे पूछें, हम दुनिया का सबसे मेगा सिटी बनाने जा रहे हैं, जिस तरह हमने ग्वादर को कहा है माते की झूमर, फलाना, ये वो, सीपैक। तो इसका जो कंसल्टेंट भी है वो दुनिया के टॉप कंसल्टेंटों में होना चाहिए। मुझे नहीं लगता अगर उसका रिकॉर्ड चेक करे, क्योंकि जब जाम साहब वहां पे बैठ के सवाल कर रहे थे कंसल्टेंट से, तो जीडीए वाले जवाब दे रहे थे। मुझे मास्टर प्लान जीडीए का बनाया हुआ लगता है। इसीलिए मैंने उस दिन भी
تو لینڈ آرڈر کی سچویشن ہمارے سامنے پورے بلوچستان میں روز واقعہ، ڈاکٹر ہڑتال، ہماری بہنیں روز آ جاتی ہیں، کس کے اولاد ہیں؟ ہمارے اولاد ہیں، ہماری بچی ہیں، ہماری ماں ہیں، کیوں آتے ہیں؟ کیوں آتے ہیں وہ ہمارے پاس؟ ان کی امیدیں ہیں، وہ گورنمنٹ کے پاس آتے ہیں ہمارا مسئلہ حل ہو جائے۔ کوئی نہیں چاہتا کہ میں عدالت کا دروازہ کٹکھٹاؤں، میں اسمبلی کے، ان کی عزت ہے، وہ ہماری بچیاں ہیں، وہ ان کا شاید کبھی آپ کسی نے نہیں دیکھا ہوگا، اپنے گھروں سے نکلے ہوں گے، لیکن وہ آ کے سڑکوں پہ بیٹھے، ہمیں بھی رونا آ جاتا ہے ان پہ۔ بعض دفعہ تو بند ہوئے میں سنا گئے، جیلوں سے ان کو نکالا ہے، اور یہ حالت ہے۔ ڈاکٹر، کبھی ڈاکٹر ہڑتال، کبھی ملازمین ہڑتال، ٹیچر ہڑتال پہ ہیں سارے، ہر طبقہ یہاں پہ پریشان ہے۔ تو یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو سنیں، ان کے مسئلے حل کریں، مسئلوں کو ٹسل کی طرف نہ لے جائیں۔ یہ ہمارا صوبہ، یہ ہمارا گھر ہے، یہ ہمارے بچے ہیں، یہاں پہ بسنے والے لوگ ہمارے ہیں، کوئی باہر سے تو نہیں آئے گا۔ دیکھیں، اللہ پاک نے بھی ہمیں ذمہ داری دی ہے، اور ہمیں نمائندہ بنا کے اسمبلیوں میں، اس رب کا کرم ہے کہ ہم آئے، ہمیں اللہ پاک نے عزت دی ہے، ہم ان کی آواز ہیں۔ ہمارا کام ہے کہ ان کو ہم تحفظ دیں، ان کا ہر ایشو ہم حل کریں۔ کوئی آسمان سے تو اب کوئی نہیں آنے والا ہمیں سمجھانے والا۔ جناب والا، ظہور بلیدی صاحب نے ڈیولپمنٹ کی بات کی کہ پرانا پائپ لائن ہم نے دے دیا، فلانا دے دیا۔ پچھلے بجٹ میں 2 اسکیمیں 4 سال سے گوادر والے پائپ لائن کی مانگ رہے ہیں۔ ایک کلاچ والے شادی کور سے 1 ارب روپے کی اسکیم ہے۔ ایک جیونی ٹاؤن، جس کو 3 سال سسٹم بریک ہونے کے بعد، کیونکہ پائپوں میں پانی نہیں تھا، سارے چوک ہو گئے، ان میں گھاس وانس اگ گئے، سیلٹ اپ ہو گئے، 45 کروڑ مانگے تھے، نہیں دیا۔ وہ لوگ ابھی بھی 60 دن بعد 1 گھنٹہ ان کو پانی ملتا ہے۔ یہ ہے جو پائپ لائنوں کی وہ باتیں کر رہے ہیں، وہ ان کی حکومت کے نہیں ہیں، وہ کیوں اس کا ذکر کرتے ہیں؟ جس طرح پی ٹی آئی کے دوست چلا پڑے کہ میں عمران خان یہ کر رہے ہیں، عمران خان سارے نواز شریف کے پروجیکٹ جو کمپلیٹ ہو رہے ہیں ان کا افتتاح کر رہے ہیں۔ ایک چیز سر، آپ نے اگر دینا تھا 2.5 سال میں، آپ نے پسنی ہاربر کا مسئلہ حل کرنا تھا، جہاں پہ لوگوں کی معیشت ہے، روز ایک بوٹ ٹوٹتی ہے، روز ایک بوٹ۔ اسپیکر صاحب، ابھی تک جتنے بوٹ ٹوٹے ہیں نا، اگر یہ سارے ماہی گیر اپنی بوٹ بیچ دیتے، وہ ہاربر خود بن جاتا۔ 1-1.5 ارب روپے چاہیے۔ ہم نے جاپان سے بھی گرانٹ لائے، اس کو بھی انہوں نے کرپشن کی نظر کر دیا، وہ بھی اب ڈسارٹ ہیں، وہ بھی پیسے چلے گئے ہیں۔ آپ کو گوادر کو دینا ہے میڈیکل کالج دیں، آپ بی آر سی دیں، آپ انجینئرنگ یونیورسٹی دیں، آپ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ دیں۔ گوادر یہ مانگتا ہے، گوادر روزگار مانگتا ہے، ہر اسکالرشپ دیں۔ اگر آپ، میں نے سب سے پہلے یہی ڈیمانڈ کی کہ گوادر کے بچوں کو پڑھائیں تاکہ وہ اسپورٹ کے ساتھ چل سکیں، ان کو فری اسکالرشپ دیں، مفت۔ ہر گوادر کے بچے کو انہوں نے قربانی دی ہے اس زمین کی۔ اگر آپ ان کو کہتے ہو کہ ترقی آپ کے لیے، تو آپ ان کو اسکالرشپ، ہر بچے کی پڑھائی، آپ فری ایجوکیشن، اور دنیا کے ہر ادارے میں جاتا۔ سرکار ماں ہے، باپ ہے، کر سکتی ہے۔ یہی بچے خود آپ کی سیکیورٹی آ کے سنبھالتے، آپ کہتے ہو شہر کس طرح ہے، لیکن ابھی بھی گوادر کے لوگ منشیات والے کو کبھی پسند نہیں کرتے، وائپن والے کو پسند نہیں کرتے۔ وائپن جو آ رہا ہے، جو منشیات آ رہے ہیں، پھر کہاں سے آ رہا ہے؟ اس پورے بلوچستان میں جو منشیات کی لعنت پھیلی ہوئی ہے، ہر کوئی گھر، ایسا گھر نہیں آج یہ نئے نئے نشے، کرسٹل، شیشہ، پتہ نہیں کوکین، کیا کیا کر کے آئے، ہر گھر تباہ ہے، ہر گھر۔ ہم تو روز گوادر میں صبح اٹھتے ہیں، 2 مائیں 2 باپ بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارے بیٹے کا علاج کرا دو۔ یہ حالت ہے، یہ ساری چیزیں جو ہو رہا ہے۔ پولیس کو نہیں پتا کون بیچنے والا ہے، لیویز کو نہیں پتا، جتنے وہاں پہ فورسز بیٹھے ہیں ان کو نہیں پتا۔ کبھی ان کو کی طرف بھی تو نظر دوڑائیں، ان کو بھی تو روکیں۔ جن کو پکڑتے ہیں ان سے بھی حساب کتاب برابر کر کے، وہ بھی چھوٹ جاتا ہے اگر روکا جائے۔ جا لانگو صاحب نے ایک دن تو کمٹمنٹ کی تھی کہ کوئی یہاں پہ بتہ نہیں لے گا۔ آپ ابھی بھی جائیں، ہر چیک پوسٹ، میرے دوست ثنا بلوچ نے
باقی دوستوں نے صحیح بات کی ہے. جتنے بھی چیک پوسٹیں لگی ہوئی ہیں سب بتے کے لیے لگی ہوئی ہیں. اگر سیکیورٹی کے لیے لگی ہوتی تو روڈ پہ وہ بیرل نہیں بناتے, وہ سائڈ پہ بیٹھتے, سیکیورٹی سنبھالتے, ہر کسی سے نہیں پوچھتے کہاں جا رہے ہو کہاں آ رہے ہو. اربوں روپے کا یہ مہینے کا کالا دھندا ہے جو یہ لوگ سب کر رہے ہیں. ان کے خلاف آپ انویسٹیگیشن کریں نا, کون کر رہا ہے. جا لانگو صاحب نے تو کہا کہ ہمیں ویڈیو لا کے دیں, لوگ ویڈیو لا کے, سرفراز بگٹی اور قدوس بیزنجو, وہ ہوم منسٹر خود ویڈیو بنا کے لے آیا. اس کے باوجود کیا ہوا, صرف قدوس بیزنجو کچھ وقت میں تھے, انہوں نے کہا چیک پوسٹیں ہٹا دو, ہٹ گئی. 2 مہینے بعد یہ سارے باقاعدہ 8 ڈسٹرکٹ میں آفیسر پوسٹ ہوتے ہیں, یہ پیسے دے کے پوسٹ ہوتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے وہ آئیں گے تو پیسے لے کے, اور کیا کریں گے. تو خدا را یہ بلوچستان, یہاں پہ رہنے والے لوگوں پہ رحم کیا جائے. دوائیاں نہیں ہیں ہاسپٹل میں, کرپشن کے کیس آپ کے سامنے آ رہے ہیں, کون کر رہا ہے پھر. ظہور بلیدی صاحب آپ تو کہتے ہیں ہماری حکومت, ابھی کیا بولوں میں, وہ تو ان سے پیچھے ہیں, وہ 2 ڈپارٹمنٹ والے اندر ہو گئے, ان سے جا کے پوچھیں کیسے ہو گیا, کہاں سے ہو گیا. ابھی اسی حکومت میں ہوئے, پرانی حکومتوں کے نہیں ہیں یہ. تو خدا را دوائیاں دیں ہاسپٹلوں میں, ہمیں ٹیچرز دیں, ہمیں ایجوکیٹڈ ہمارے قوم کو کریں. ہمیں باڑ لگانے سے آپ ہمیں مزید جو ہے تکلیف دے رہے ہو, وہاں پہ رہنے والے لوگوں کو تکلیف دے رہے. لوگ کس کے پاس جائیں. آپ نے 4 منسٹر کل ایم پی ایز پارلیمانی منسٹر آپ نے بھیجے گوادر, 11 بجے انہوں نے جناب اسپیکر میٹنگ رکھی, ایک بندہ نہیں ہے, 8 لوگ آئے. پھر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن پہ پریشر دیا گیا, کیا دیا گیا, وہاں پہ زیادہ تر بیٹھے ہوئے لوگ بھی سرکاری ملازم ہیں, ایک نوٹیبلز نہیں ہے, ایک نوٹیبل. سر ایک سر ان کا ٹائم لے لیا ہے, میں نے ٹائم لے لیا ہے, بات کرنے دیں. میرا سارے اپوزیشن نے ٹائم ان کو دے دیا. سر میں نے ان کا بھی ٹائم لے لیا ہے بھائی, سب نے اپنا ٹائم دے دیا ہے. تو اب مجھے سنو, آپ بولنے دو. جناب اسپیکر دیکھیں, ہم نے ان کی باتیں خاموشی سے, ظہور بلیدی صاحب نے ہی بات کی نہیں. دیکھیں تھوڑا مختصر کر دے کلمتی صاحب. آج بڑی مشکل سے آئے ہیں, پہلی دفعہ ریکوزیٹ اجلاس میں ہیں, تو سنیں. صرف ایک سلیم صاحب بیٹھے رہتے ہیں, ظہور بھی آخر میں نکل جاتے ہیں کورم کی نشاندہی کرا کے, ظہور اور دنیش صاحب کی بات میرے خیال سے ویسے کمپلیٹ ہو گئی ہے. جناب اسپیکر, یہ بلوچستان ہمارا گھر ہے, زمیندار یہاں پریشان, ہر طبقہ پریشان, قبائلوں کی زمینیں. آپ ریکارڈ چیک کریں, لسبیلا والی جام کا تھا, اس کے لوگوں کا تھا, سارا آپ ریکارڈ چیک کریں, کون کون سی زمین کس کی تھی. وہاں فلانا قوم ہے, یہاں فلانا قوم ہے, حد بندیاں کی ہوئی ہیں شروع سے. کوئٹہ میں بھی اسی طرح ہے, کانسی ہیں یا کاسی ہے, وہ گئے, سعادت ہو گئے, باقی بلوچ قوم ہے جتنے بھی ہیں, انہوں نے پہلے سے ان کی حد بندیاں ہوئی ہوئی ہیں. ہم ان کو لڑانے کیوں جا رہے ہیں؟ ہمیں ان کے دل جیتنے چاہیے, ان کی زمین کا ان کو مالک بنانا چاہیے. ہم تو اپنی زمین سنبھال ہی نہیں سکتے, ہم سے تو دوسرے لے جا رہے ہیں. گوادر تو گوا چکے ہیں, مجھے نہیں لگتا اب گوادر والے لوگوں کا رہے گا. وہ جام صاحب اگر ایسی کوئی گارنٹی دیں گے وہ دوسری بات ہے, کیونکہ ہم سب یہ کرسی کے میراث نہیں, 5 سال بعد چینج ہو جاتے ہیں. جو افسر بھی وہاں آتے ہیں 2 سال بعد پوسٹ ہو جاتے ہیں. ہم نے وہاں رہنا ہے, وہ ہمارا شہر ہے, ہماری نسلیں وہاں گئی ہیں, ہم نے اس سرزمین کے لیے قربانیاں دی ہیں, آج تک دے رہے ہیں. جی ڈی اے نے جتنے روڈ جناب اسپیکر بنائے, 1 ٹکا کسی نے کمپنسیشن نہیں لی. وہاں ابھی بھی آپ جائیں گے 1 ایکڑ کروڑوں کی ہے. تو یہ انصاف ہمارے ساتھ نہ کریں, ہمیں انصاف دیا جائے. ہم کس کے پاس جائیں؟ عدالت آج گیا, عدالت نے آپ کے پاس بھیجا ہے. تو خدا را میری اس تمام ایوان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ گوادر کے لوگوں کو سپورٹ کریں, ان کو ساتھ لے کے چلیں, ان کے کہنے کے مطابق چلیں تو یہ ترقی. شکریہ میر عمل کلمتی صاحب, یہ ترقی ہم نہیں سمجھتے. شکریہ جناب. شکریہ.